اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کا 10واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر 90 تک۔ پورے رکوع میں ایک ہی مضمون ہے، اس لیے پورا ہی رکوع پڑھا ہے، اور یہ قرآن پاک کا واحد رکوع ہے جس میں سب سے زیادہ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، نام آیا ہے باقاعدہ۔ تقریباً 18-19 پیغمبروں کا نام اس رکوع میں آیا ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلا رکوع تھا اس میں وہ دلیلیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے سامنے رکھیں کہ میں کیوں ڈروں ان لوگوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈر تمہیں ہونا چاہیے، میں کیوں ڈروں۔ یہ وہ دلیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ذہن میں ڈالی اور ایک حجت بنا دی قوم کے خلاف۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی تھی۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اور جس کو چاہتا ہے وہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے، کسی کو شخصیت کے حساب سے، کسی کو گفتگو کے حساب سے، کسی کو تقوی کے حساب سے، کسی کو مال کے حساب سے، کسی کو جان کی مضبوطی کے حساب سے، کسی کو دولت دے کر، مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سے کچھ لوگ ایسے چنے ہیں کہ جن کو بلندیوں کے عروج پر پہنچایا ہے اور اپنا محبوب پیغمبر بنایا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے کس کا درجہ بلند کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، یہ سارا کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے تحفہ دیا یا عطا کیا اسحاق، اسے اسحاق، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب عطا کیا، کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وہ سارے ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور انہی کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور انہی کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ان کا مقام دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس
اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی کل من الصالحین، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے اہل عالم پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گلدستہ پیغمبروں کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اور ہر ایک کے اوصاف بتائے ہیں کہ سارے ہدایت یافتہ تھے، سارے صالحین میں سے تھے۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی۔ یعنی یہ جو پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے، کچھ ان کی اولاد بھی ہدایت پر تھی، کچھ ان کے بھائی بھی ہدایت پر تھے، اور کچھ ان کے آبا و اجداد بھی ہدایت پر تھے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے مَن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ ہدایت خاص اللہ کی عنایت ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے کہ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں جتنے بھی مخاطبین تھے وہ مشرکین تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ہم اس لیے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ وہ سارے ہدایت یافتہ لوگ تھے، سارے صالحین میں سے تھے، اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، یعنی جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، جن کی تعریفیں کی ہیں، جن کو اپنے منتخب بندے کہا ہے، جن کو اپنے محبوب ترین پیغمبر کہا ہے، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو پیغمبروں کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، اور تم کیا چیز ہو مکہ والو، تم تو مطلب ہے کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم شرک بھی کیے جا رہے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ لفظ جو شرک ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واحد اسی گناہ کو کہا ہے کہ یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، باقی جو گناہ ہیں میں جس کے چاہوں گا معاف کر سکتا ہوں، وہ اللہ کا نظام ہے، ہو سکتا ہے باقی بھی معاف نہ کرے، لیکن باقی پر اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس پہ کہہ دیا کہ یہ تو میں نے کسی بھی صورت معاف نہیں کرنا جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ اس لیے شرک کو بار بار پڑھنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، والحکمہ والنبوۃ، حکمت دی اور نبوت عطا کی، یعنی یہی جو پیغمبر جن کے تذکرہ ہوا ہے۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، اب اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں، فقد وکلنا بہا، تو ہم نے ان باتوں کے لیے قوم لیسوا بہا بکافرین، ایک ایسی قوم مقرر کر دی ہے جو ان کا انکار نہیں کرے گی۔ یعنی یہ جتنے بھی پیغمبر تھے یہ سارے ہدایت پر تھے، اور اگر یہ مشرکین یہ باتیں نہیں مان رہے، ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو جو ہے وہ ہدایت دے دے گا، اور وہ اس راستے پر چلے گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، سو آپ انہی کے راستے کی پیروی کیجیے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ کے تھے وہ سارے ہدایت یافتہ تھے، اس لیے آپ جس کتاب کو بھی پڑھ لیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، جس کو بھی پڑھتے ہیں آپ، وہ سارے آپ کو توحید کی طرف لے کے جاتے ہیں، سارے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، الا یہ کہ کچھ تحریفات انہوں نے کر لی ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، سو آپ انہی کے راستے کی پیروی کیجئے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ میں جو تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، شرک سے بچاتا ہوں، راہ راست دکھاتا ہوں، تو اس سے میرا مقصد کوئی تم سے پیسے لینا یا اپنا کاروبار بڑھانا یا اپنا نام اونچا کرنا نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو اہل عالم کے لیے صرف ایک نصیحت ہے جو میں کیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔